We welcome you to our beloved channel, Qassasul Noor. آج ہم آپ کو ایک ایسے واقعے سے روشناس کرانے جا رہے ہیں جس نے سننے والوں کے دل بدل دیے۔ ایک ایسی کہانی جس کا سچ شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نرم دل، معصوم، ہر بات دل میں رکھنے والی ایک لڑکی تھی۔ نام اس کا اریبہ تھا۔ وہ زیادہ بولتی نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھیں اکثر ایسی باتیں کہہ دیتی تھی جو زبان کبھی کہہ نہیں پاتی۔ بچپن سے ہی وہ علم کی تلاش میں رہتی، کتابوں سے دوستی، لفظوں سے محبت اور دل میں عجیب سی روشن تمنائیں رکھتی تھی۔ مگر اس کی زندگی میں ایک ایسا خلا تھا جس کا سبب اسے خود بھی کبھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اریبہ بہت مضبوط ہے، لیکن حقیقت میں وہ اتنی ہی خاموش تھی جتنی دکھ سہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک لڑکا تھا، زیان، باہر سے ہنسی مذاق کرنے والا مگر اندر سے سنجیدہ۔ وہ بھی علم کے راستے کا مسافر تھا۔ زندگی نے اسے جلد سمجھا دیا تھا کہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے کچھ کہانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ زیان وہ شخص تھا جو دوسروں کے زخم دیکھ کر اپنے زخم بھول جاتا، لیکن اپنے اندر کے درد کو کبھی ظاہر نہیں کرتا تھا۔ اس کی ماں کہا کرتی تھی، بیٹا صبر کرنا کبھی کمزوری نہیں آتی، بلکہ صبر وہ طاقت ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ آج ہم آپ کو انہی دونوں کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں، ایسا دل کو ہلا دینے والا، سبق آموز، رومانوی اور سسپینس سے بھرپور واقعہ جو سننے والا حیران رہ جائے گا۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک عام سی شام سے، مگر انجام غیر معمولی تھا۔ اریبہ یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھی تھی۔ بارش ہونے والی تھی اور ہوا میں عجیب سی نمی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنی کتاب کے اوراق پلٹ رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں کہیں اور تھیں، شاید وہ خود سے بھی چھپ رہی تھی۔ اسی لمحے زیان نے اسے دیکھا۔ وہ ہمیشہ سے جانتا تھا کہ اریبہ میں کوئی راز ضرور ہے، کوئی دکھ، کوئی ٹوٹا ہوا خواب، کوئی چھپا ہوا درد، ایسا درد جو وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتی۔ زیان اس کی میز کے قریب آیا اور ہلکی آواز میں بولا، اریبہ تم ٹھیک ہو؟ اریبہ چونکی، جیسے کوئی اس کے اندر تک دیکھ رہا ہو۔ اس نے مسکرا کر کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں، ہمیشہ کی طرح۔ زیان نے گہری سانس لی۔ ہمیشہ کی طرح ٹھیک ہونا اکثر ٹھیک ہونے کی سب سے خطرناک شکل ہوتی ہے۔ اریبہ کی آنکھوں میں عجیب سی نمی تیر گئی۔ اس نے کتاب بند کی اور پہلی بار کھل کر کہا، کاش تم سمجھ سکتے کہ انسان کبھی کبھی رو نہیں سکتا، کیونکہ نہ رونے سے زیادہ دردناک چیز رونا ہوتا ہے۔ ایک دم فضا میں خاموشی پھیل گئی۔ زیان نے دھیرے سے کہا، کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن کا پتہ صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ اریبہ کی آنکھوں میں بہتے ہوئے آنسو پلکوں پر جم گئے۔ چند دن گزرے، مگر اس شام کی خاموش گفتگو دونوں کے دلوں میں محفوظ رہی۔ پھر ایک دن اچانک اریبہ یونیورسٹی نہیں آئی۔ اگلے دن بھی نہیں، تیسرے دن بھی نہیں۔ زیان کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اس نے سوچا شاید وہ بیمار ہو، پر اسے اریبہ کا گھر بھی نہیں معلوم تھا۔ چوتھے دن شام کے وقت یونیورسٹی کے باہر اسے ایک پرانی سفید کار کھڑی نظر آئی۔ اس میں سے ایک باریش نیک چہرے والے بزرگ نکلے۔ ان کے ہاتھ میں دعاؤں کی تسبیح تھی۔ وہ ہر قدم پر اللہ اکبر یا صبورو پڑھتے جا رہے تھے۔ زیان کے قدم خود بخود ان کی طرف بڑھ گئے۔ آپ اریبہ کے گھر والے ہیں؟ زیان نے پوچھا۔ بزرگ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر دھیمی آواز میں کہا، ہاں بیٹا، میں اس کا بابا ہوں۔ زیان کا دل دھڑک اٹھا۔ اریبہ ٹھیک تو ہے نا؟ 3 دن سے نہیں آئی یہاں؟ بزرگ کی آنکھیں بھر آئیں، ان کے ہونٹ کانپے۔
پھر بولے بیٹا کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن کی صبر کی کہانی صرف اللہ جانتا ہے۔ زیان کی سانس رک سی گئی۔ بزرگ نے آہستہ سے کہا ریبا کو دل کا مسئلہ تھا، وہ ہمیشہ سے خاموش تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی بہت مختصر ہے۔ وہ کسی کو اپنی کمزوری نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس نے ہمیشہ ہم سے کہا کہ اللہ جو بھی دے گا اچھا ہی دے گا، پر 3 دن پہلے اس کی حالت اچانک بگڑ گئی۔ زیان کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ بزرگ نے آگے کہا آج اسے ہارٹ سرجری کے لیے کراچی لے کر جا رہا ہوں، دعا کرنا بیٹا۔ زیان کے دل سے ایک ہی صدا نکلی، یا اللہ۔ اس رات اس نے زندگی میں پہلی بار اتنے آنسو بہائے تھے کہ اسے یقین ہی نہیں تھا کہ ایک شخص کسی دوسرے کے درد کے لیے اتنا رو سکتا ہے۔ وہ پوری رات جاگتا رہا، دعا کرتا رہا، سجدے میں گرتا رہا، اور پہلی بار اسے صبر کی حقیقت سمجھ آئی۔ خاموشی میں دی جانے والی صبر کی تلقین وہی سب سے مشکل ہوتی ہے۔ 5 دن بعد ایک کال آئی۔ ریبا ٹھیک تھی لیکن ابھی بھی کمزور۔ زیان نے اس کے گھر جا کر اسے دیکھا۔ وہ سفید چادر میں لپٹی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نور تھا، ایسا نور جو صبر کرنے والوں کو عطا ہوتا ہے۔ زیان نے اسے دیکھا اور پہلی بار اس کے سامنے دل کی سچائی کہی۔ ریبا میں تمہاری تکلیف نہیں جانتا تھا، مگر میں اس رب پر یقین رکھتا ہوں جس نے تمہیں بچایا۔ مجھے نہیں پتا تمہاری زندگی میں کتنی روشنی باقی ہے، لیکن اگر اجازت دو تو میں تمہاری ہر رات کو صبح اور ہر دکھ کو دعا بنا سکتا ہوں۔ ریبا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ زیان میں نے کبھی محبت کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ زندگی اتنی لمبی نہیں کہ کسی کے ساتھ گزرے، مگر آج مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھے نئی زندگی اسی لیے دی ہے کہ میں محبت کو سمجھ سکوں، خود کو بھی اور کسی اور کو بھی۔ چند ماہ بعد ریبا مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی، اور انہی دنوں میں زیان کی محبت، اس کا صبر اور اس کی دعاؤں نے ریبا کے دل میں وہ اعتماد جگایا جو برسوں سے اس کے اندر ادھورا پڑا تھا۔ دونوں کی زندگیوں میں سکون آنا شروع ہو گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک رات ریبا نے زیان سے کہا کیا تم جانتے ہو میں ہمیشہ آنکھوں میں کعبہ کی تصویر رکھتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اللہ کے گھر کا تصور انسان کو اندر سے مضبوط کر دیتا ہے۔ جب آنسو تھمتے نہیں، جب درد برداشت نہیں ہوتا، تب دل کہتا ہے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، سب جانتا ہے، اور اسی لیے میں خاموش رہی کیونکہ میرا دکھ صرف اللہ جانتا تھا۔ زیان نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا ریبا تم نے صبر کیا اور اللہ نے تمہیں عزت دی، تم نے خاموشی میں رویا اور اللہ نے تمہارا دل بھر دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تم کبھی اکیلی نہیں رہو گی۔ اور یوں ان دونوں کی زندگیوں میں ایک نیا سفر شروع ہوا، محبت، دعا، صبر اور یقین کا سفر۔ آخر میں ریبا نے ایک جملہ کہا جو اس کی پوری زندگی کا خلاصہ تھا، جو دکھ اللہ کے سامنے رکھ دیے جائیں وہ کبھی انسان کو توڑتے نہیں بلکہ اسے اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اختتام پر دونوں نے یہی دعا کی، یا اللہ ہمیں صبر والوں میں شامل فرما، ہماری خاموشیوں کو عبادت بنا دے، ہمارے دکھوں کو رحمت بنا دے، اور ہمارے دلوں میں وہ نور عطا کر جو تیرے گھر کی روشنی سے ملتا ہے، آمین۔ اور اسی دعا کے ساتھ اس واقعے کا پیغام صاف ہے، صبر کبھی کمزوری نہیں، صبر وہ طاقت ہے جس کا گھر صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صبر، ہمت، روشنی اور مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ اور یہ واقعہ اگر آپ کو چھو گیا ہو تو قصص النور چینل کو ضرور سپورٹ کریں۔ اسی چینل کا مقصد ہے کہ آپ تک روشنی، سبق اور دل کو چھو لینے والے واقعات پہنچائے جائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔